بتلا دیے چند اشاروں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری چیزیں یہ جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا ایسی آواز میں بات ہوگی مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنی جائے گی۔ ایسی کون سی آواز ہو سکتی ہے مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنی جائے گی؟ یہ کیسے ہوگا؟ لیکن آج یہ جو وائس آف امریکہ ہے واشنگٹن سے نشر ہوتا ہے، اردو سروس کس وقت شروع ہوتی ہے؟ شام 7 بجے۔ ہزاروں میل دور وہاں سے نشر ہوتی ہے اور سنتے ہم کہاں ہیں؟ بٹخیلا کے اندر، مالاکنڈ کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر ہم وہ سنتے ہیں۔ اسی طرح BBC لندن، یہاں بیٹھ ایسی آواز میں بات ہوگی مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو فرمایا، بلکہ ایک بات ابھی 15-20 دن پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان سے کہا جائے گا تمہارے جو ماں باپ گزر گئے ہیں، تمہارے جو رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سے ملاقات کرا دیں، ان سے بات کرا دیں۔ میں نے کہا کہ میں سوچتا تھا یہ کیسے ہوگا، لیکن ابھی 15 دن پہلے میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ ایک ایسی چیز ایجاد ہو گئی ہے اور سائنس اس پر تقریباً نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ ہواؤں کے ذریعے اور فضاؤں کے ذریعے گزرے ہوئے ماں باپ کی آواز کو کلیکٹ کر لیا جائے، کیچ کر لیا جائے اور پھر بیٹے سے اس کی بات کرا دی جائے۔ سامنے آ رہا ہے، اس وقت تصور نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو فرمایا ہے سامنے آ گیا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالآخر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ قائم ہوگی تو آپ پہچانیں گے کیسے؟ کوئی 4000 خلفائے راشدین نہیں ہیں، 400 بھی نہیں ہیں، 2 گنتی کے 4 اور 5 سارے کریکٹر آپ کے سامنے ہیں۔ جیسے ہی وہ قائم ہوگی فوراً آپ پہچان جائیں گے۔ کوئی کتنا ہی مدینہ کی ریاست کا نام لیتا رہے، آپ تو خیر تربیت گاہ میں سڑک پہ چلتے آدمی سے پوچھ لیں یار مدینہ کی ریاست پاکستان بن گیا ہے گا، تو وہ کہے گا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ مدینہ کی ریاست۔ یہ تو اس پہلو سے ایسے تصورات کے لیے یہ ہے اس لیے کہ بالآخر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ لیکن خلافت ہے کیا چیز؟ اسلامی حکومت ہے کیا؟ اس کی تیاری کے لیے تو یہ تربیت گاہ ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا پہلے سربراہ وقت تھے اس دور کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ وہ جو کسی نے کہا ہے سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، فقیرانہ بادشاہ۔ یہ بادشاہ کیا اس وقت قیصر موجود نہیں تھا؟ موجود تھا، کسریٰ، ان کا شاہانہ ٹھاٹ باٹ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے؟ یہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ کا آغاز۔ نبوت کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ سارا مال، سارے وسائل، ساری دولت موجود ہے، لیکن کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گویا آپ کو ریپلیس کیا۔ اگلے ہی دن جب آپ نے سربراہ بن گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے دیکھا کہ کاندھے پہ کپڑا حضرت ابوبکر صدیق کے پڑا ہوا ہے اور بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ کپڑا نظر نہیں آ رہا، بازار جا رہا ہوں، بازار میں یہ کپڑا بیچوں گا اور اپنے بچوں کو کھلاؤں پلاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ حکومت کون کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے نہایتی معصومیت سے کہا میرے بچوں کو کون کھلائے پلائے گا؟ ویسے یہاں ذرا ٹھہریں، یہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا وزارت خزانہ خالی تھی؟ بیت المال کیا لٹ گیا تھا؟ سب کوئی نظام نہیں تھا، سب کچھ موجود تھا، لیکن وہ ان کا ذہنی اس طرف نہیں جا رہا۔ آج تو ذہنی اس طرف جاتا ہے وزارت خزانہ، اور جس قدر وسائل ہیں اس وقت، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 50-50 کروڑ 70-70 کروڑ، یہ سب قوم کا خزانہ ہے جو لٹایا جا رہا ہے، اس قدر وسائل، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خزانے کی طرف جا ہی نہیں رہے، ذہنی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا تصور تھا ان کا حکومت کا؟
حضرت ابوبکر صدیق کا گویا ذہن یہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی خاطر نماز پڑھتے ہوں گے، تو نماز پڑھتے تھے تو کیا کچھ پیسے لیتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ اللہ کی خاطر رکھتے تھے تو کیا کچھ ملتا تھا؟ بھوکا رہنا پڑتا تھا، پیاسا رہنا پڑتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حج کیا تو حج میں کیا کیا؟ مشقت برداشت کی اور اپنی خرچ کیا، اور زکوٰۃ میں تو کرنا ہی جیب خالی پڑتی ہے۔ تو اللہ کی خاطر نماز پڑھی جائے، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب میں کوئی اس سے مزدوری نہ لی جائے، اور اللہ کی خلافت انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے پیسے لیے جائیں، اس کی مزدوری لی جائے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اسی تو کو تلاش کرنے کے لیے تربیت گاہ ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو یہ زحمت دی ہے۔ یہ 4 اور 5 دن کے لیے سفر کی تھکاوٹ ہے، یہاں پہ مسائل بھی ہوں گے، لیکن یہ مستقبل کی تیاری ہو رہی ہے کہ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میرا گھر کے بچوں کو کون کھلائے پلائے گا؟ لیکن حضرت عمر نے بھی یہ نہیں فرمایا ارے بھائی بیت المال موجود ہے، لو اس سے اور اڑاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھہر گئے، کہا اچھا مشورہ کرتے ہیں۔ شورا ہوئی، اور شورا کرنے کے بعد طے کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی یتیم اگر ہو جائے اور بچہ ہو، ابھی نابالغ ہو، تو قرآن نے کہا اس کا ایک رکھوالا مقرر کر دیا جائے جو اس کے مال کی نگرانی کرے، اور اس مال میں سے وہ بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے۔ وہاں سے فارمولہ لیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا روزینہ مقرر کر دیا گیا کہ نہیں، آپ کو حکومت چلانی ہے، یہ روزینہ ہے آپ کا، جو قرآن نے کہا ہے یتیم کے مال میں سے لیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے نا، یہ حکومت کا خزانہ مال یتیم ہے، یہ یہاں سے آیا ہے۔ خیر، حضرت ابوبکر صدیق نے حکومت شروع کر دی۔ ہفتے بھر بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر روز جاتے ہوں گے، روز کھانا کھاتے ہوں گے، لیکن اس روز گئے تو دسترخوان ان کی بیوی نے لگایا، کھانا لگایا، اس میں حلوہ موجود تھا، میٹھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ ویسے یہ میں سوچتا ہوں گویا 1 ہفتہ حکومت کو ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو میٹھا شاید نہیں ملا تھا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ 1 ہفتہ تک میٹھا ہی نہیں ملا، اور ہمارے یہاں ویسے کیا ہے، اگر ذرا سا کوئی کونسلر بھی بن جائے نا، UC ناظم بھی بن جائے، اسمبلی کا ممبر بن جائے، مٹھائیوں کے ٹوکرے آ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور جناب مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق حکمران وقت بنے ہیں اور ہفتے بھر تک انہیں میٹھا ہی نصیب نہیں ہوا۔ جب وہ میٹھا نظر آیا تو ظاہر سوچا کہ کہاں سے آ گیا یہ، وہ سمجھے شاید کسی نے بھجوا دیا۔ ان کی بیوی نے کہا نہیں کسی نے نہیں بھجوایا، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ حکومت کر رہے ہیں اس کا کچھ ہمیں مزدوری ملتی ہے، کچھ روزینہ ملتا ہے، کچھ آٹا بھی ملتا ہے، یہ مجھے لگا آٹا ذرا سا زیادہ ہوتا ہے، میں نے پچھلے 1 ہفتے 1 مٹھی آٹا بچایا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، آج وہ آٹا ذرا زیادہ ہو گیا، آج میں نے اس کا حلوہ بنا لیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق میں اور آپ ہوتے کہتے یار صرف 1 مٹھی آٹا، 2 مٹھی آٹا کرتے ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھے اور وزارت خزانہ پہنچے اور جا کے کیا کہا؟ میں اور آپ ہوتے تو یہی کہتے کہ یار صرف 1 مٹھی آٹا زیادہ دیتے ہو، 2 مٹھی کر دو کہ اس کا میٹھا تو ملتا رہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تم قوم کی امانت میں سے ہمیں 1 مٹھی آٹا زیادہ دے رہے ہو، فوراً روک لو۔ یہ خلافت اس چیز کا تھا۔ مجھ میں اور خلافت میں اور اسلامی حکومت میں فاصلہ یہ ہے، گیپ ہی یہ ہے، ہماری تربیت ابھی اس طرح نہیں ہوئی، اور جب تک ہماری تربیت اس طرح کی نہیں ہو جائے گی، مسلم لیگ کے ذریعے گزارا ہوگا، اسلام اس سے خراب نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی کے ذریعے گزارا ہوگا، اسلام اس سے خراب نہیں ہوتا، PTI کے ذریعے ہو رہا ہے، اسلام اس سے خراب نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ قامت دین والے، یہ جماعت اسلامی والے، ان کے یہاں بھی اگر یہ تصور ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا ٹھہر جاؤ۔ لیکن پھر کوئی کہے لیکن پھر حکومت تو اللہ تعالیٰ ایسے دیتا ہے کہ جو آپ کا خیال ہے آج ہم 1 سیٹ کی پارٹی ہیں،
تو یہ 200 سیٹوں کی پارٹی کیسے بنے گی؟ یہ ایسے بنے گی، حضرت یوسف علیہ السلام یاد ہے، ان کی حکومت یاد ہے؟ حکومت ملنے سے ایک دن پہلے وہ کہاں تھے؟ جیل کے اندر بند تھے، سلاخوں کے پیچھے تھے، اور برسوں سے فی بضع سنین، برسوں وہ گویا جیل میں تھے، نہ ٹاک شو تھا، نہ اذان ہو جائے تو آخری بار۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف قرآن میں موجود ہے، سارا قصہ ان کا ہے موجود۔ بچپن میں کنویں میں ڈال دیے گئے، پھر جیل میں چلے گئے، اور جیل میں جب تھے تو ان معنوں میں آج کی زبان میں بات کروں، نہ میڈیا میں تھے، نہ ٹاک شوز میں تھے، نہ خبروں میں تھے، حکومت کیسے ملے گی؟ لیکن ایک دن پہلے وہ جیل میں تھے، اور اگلا دن جب سورج طلوع ہوا تو وہ تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے، حکومت میں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر غالب ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنا کام کر رہا ہے، اسٹیج تیار کر رہا ہے، فضا ہموار کر رہا ہے، نوجوان ورکنگ ٹیم اس نے بنا دی ہے، قرآن بڑھا رہا ہے، سارے شاعر اسلام بڑھا رہا ہے۔ صرف سیرت اور کردار وہ انسان وجود میں آ جائیں تو آپ دیکھیں گے وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے ہمارے نوجوانوں کے ذریعے انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ کہ میں نے کہا تھا رمضان یہ تربیت گاہ اس لیے ہو رہی ہے کہ حکومت کے کارندے تیار ہو جائیں۔ ان حکومت کارندوں کے لیے ایک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا ماہ مبارک، بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ، ساری چیزیں موجود ہوں گی، کھانا پینا گھر پہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ چھین لیا جائے گا اور ہم محروم ہو جائیں، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم خود رک جائیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے مولانا عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، پھر وہ جماعت میں آ گئے۔ وہ کہتے تھے یہ رمضان یہ مستقبل کے حکمرانوں کی تربیت کا مہینہ ہے۔ حکمرانی میں کیا ہوتا ہے؟ سارے وسائل موجود ہیں لیکن آدمی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا موجود ہے، پینا موجود ہے، آدمی اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ اس ٹریننگ کے لیے آپ تیار ہیں؟ رمضان آ رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ابھی رجب آج 27ویں شب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما اور رمضان سے ہمیں ملا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا کرتے تھے، ایک ایسا مہمان جس کے فراق میں آپ مبتلا تھے، اور بے چینی سے انتظار۔ ہم انتظار نہیں کر سکتے، انتظار کرنے کے لیے کیا کوئی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، کوئی ایکسرسائز کرنا؟ صرف اپنی سوچ کو ذرا اس طرف متوجہ کریں، ڈائیورٹ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں رمضان کا انتظار کرتے تھے، تو میں بھی اگر انتظار کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لوں، اور کیفیت پیدا کرنے میں خرچ نہیں کرنا پڑتا کچھ، صرف اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوبنا پڑتا ہے، اس طرف توجہ کریں، نیتوں کو درست کریں، ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کی لذت ملے گی۔ آدمی سوچے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتظار کیا کرتے تھے، اچھا میں بھی اس کیفیت میں ہوں، کیا مزہ، جینے کا مزہ کوئی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے مجھے اور آپ سب کے ایمان کو اللہ تعالیٰ تازہ کرے، اور مستقبل میں جو اسلامی حکومت قائم ہونی ہے اللہ تعالیٰ اس کی تیاری کی ہمیں توفیق دے، اور ہمارے نوجوانوں کو اس کے لیے تیار کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔